حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے یوں تیروں سے شہید کر دیا۔ شہید ہونے کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ قبلہ کی جانب ہو گیا۔ آپ سولی پہ ہیں، قبلہ کی جانب ہو گیا۔ کافروں نے ان کا رخ ہٹایا کہ تاکہ ان کا منہ قبلے کی جانب نہ رہے۔ انہوں نے ہٹایا، اللہ پاک کی طرف سے خود بخود ان کا رخ پھر قبلے کی جانب ہو گیا۔ وہ ہٹاتے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کا رخ قبلے کی طرف پھیرتے رہے۔ اللہ پاک دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے۔ اللہ پاک کو پتہ تھا کہ یہ ہمارے لیے قربان ہوا۔ وہ ہٹاتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے رخ کو قبلے کی جانب کر دیتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پہ ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ کافروں نے کہا کہ اس کو کوئی بھی سولی سے اتارے نہ، یہیں ان کا جسم خراب ہو جائے، اسی طرح اس کو پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں، اسی طرح یہاں لٹکے ہوئے ہی ان کا جسم خراب ہو جائے، ہمارا کلیجہ تب ٹھنڈا ہوگا۔ آپ کو وہیں سولی پہ چھوڑ دیا گیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 10 دن گزر گئے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے خبر کر دی آپ کا ساتھی اس طرح سولی پہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے 2 صحابہ کرام کو بھیجا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو اپنے بھائی کو کس طرح لٹکا ہوا ہے اور کس طرح کافروں نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر موقع ملے تو کسی طرح سے ان کی میت کو لے آؤ، اگر موقع مل جائے تو اپنے بھائی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو اتار کے لے آؤ تاکہ ہم عزت کے ساتھ اسے دفنا دیں، عزت کے ساتھ انہوں دفنا دیں۔ لیکن کافروں نے اس پہ 24 گھنٹہ پہرا بٹھایا ہوا تھا، 24 گھنٹے پہرے دار رہتے تھے کہ تاکہ اس میت کو کوئی بھی لے جا نہ سکے، اور یہ یہیں خراب ہو ہمارے سامنے، یہیں پرندے نوچے ان کی میت کو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ پہنچے اور سارا دن دیکھا، معاملہ دیکھا کہ اپنے ساتھی کی میت سولی پہ ہے، 24 گھنٹے کا پہرا ہے، کبھی بھی پہرے دار اس سے غافل نہیں رہتا، کس طرح میت کو اتارا جائے، کیسے میت کو یہاں سے اتارا جائے، کیسے اپنے بھائی کو لے جایا جائے تاکہ باعزت طریقہ سے جنت البقیع کے اندر ان کو دفنا دیا جائے۔ حضرت زبیر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اس انتظار میں ہیں کوئی موقع ملے ہم غافل پائیں پہرے داروں کو تو اپنے بھائی کی لاش کو نیچے اتاریں۔ ان صحابہ نے رات بھر انتظار کیا، پیچھے چھپ کے رات بھر انتظار کیا کہ رات کے کسی بھی پہر میں کوئی ایسا موقع مل جائے کہ یہ جو پہرے دار جو کھڑے ہیں ان کو ہم غافل پائیں، سوتا ہوا پائیں تو کسی طرح سے اپنے بھائی کی میت کو اتار لیں۔ رات کے آخری وقت میں ان صحابہ کرام نے دیکھا کہ کچھ موقع ہے، دونوں جتنے بھی پہرے دار ہیں وہ غفلت میں ہیں اور نیند میں ہیں، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسے وقت میں آ کے ان کو اتارے گا۔ کئی دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے،
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی ایک جامع کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، 3 جلدوں پہ ہے، بڑی دلیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ انہوں نے ہر بات کو لکھا ہے۔ سیرت مصطفیٰ 3 جلدوں میں یہ ساری باتیں وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ 40 دن ہو گئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکا ہوا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات نے دیکھا اپنے بھائی کی لاش کو اور محافظوں کو غافل پایا، سوتا ہوا پایا۔ دونوں نے مشورہ کیا آج موقع ہے، اگر اپنے بھائی کی لاش کو اتار سکتے ہیں تو۔ دونوں کے دونوں جلدی سے وہاں بڑھے اور پھرتی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ رسیوں کو کھولا اور اپنے بھائی کی میت کو اتار لیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خدائے پاک کی قسم 40 دن گزر گئے، 40 دن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو، لیکن جب آج ہم نے ہاتھ لگایا تو میت اسی طرح تازہ تر و تازہ تھی جسے آج ہی ان کو شہید کیا گیا ہو۔ کافر جسم کے خراب ہونے کے انتظار کر رہے تھے کہ جسم گلے گا، خراب ہوگا، پرندے کھائیں گے، نوچیں گے تو دیکھیں گے اور تماشا دیکھیں گے دیکھنے والے، لیکن 40 دن کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس صحابی رسول حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو خراب نہیں ہونے دیا، اور اللہ پاک نے دکھا دیا جو ہمارے راستے میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کو ایک بہترین زندگی عطا فرما دیتے ہیں اور ہم ان کے وجود کو بھی خراب نہیں ہونے دیتے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ شہید کو اسی طرح غسل نہیں دیا جاتا بلکہ اسی طرح دفنا دیا جاتا ہے، اسی طرح دفنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے دربار میں اسی خون کے ساتھ پیش ہو اللہ کے دربار میں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے جلدی سے اپنے بھائی کی میت کو لیا، سواری پہ بیچ میں رکھا، اگلے نے سواری کو دوڑایا، ایک نے اپنے بھائی کو ہاتھوں میں لیا، تیز رفتاری کے ساتھ ہم روانہ ہو گئے تاکہ جلدی سے مدینہ پہنچ جائیں۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، اپنے بھائی کو مدینہ پہنچا دیں۔ جیسے ہی لے کے روانہ ہوئے، بہت جلد ہی پیچھے کافروں کو خبر ہو گئی کہ میت کو تو اتارا بھی جا چکا ہے، کوئی لے کے بھی چلا گیا ہے۔ اعلان کر دیا کہ سارے مکہ والے نکلو، میت کو تو کوئی اتار کے بھی لے گیا ہے۔ سارے مکہ والوں نے تیز رفتار گھوڑوں کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ چاروں طرف پھیل گئے کہ دوڑو تاکہ کسی بھی راستے سے یہ میت جانے نہ پائے۔ جب کافروں نے دوڑیں لگا دی تو ہماری طرف بھی کافر آ بڑھا، ہماری طرف بھی کافر آ گیا اور ہم نے آوازیں سنی جو ہمارے بہت ہی قریب آ گئے تھے۔ ہم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، کافر تو سر پہ چڑھ گیا ہے، بچنے کی آثار کم ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ مشورہ کیا اپنے بھائی کی میت کو اتار دیتے ہیں، اپنی جان کو بچا کے تیزی کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں، اپنی جان تو بچے، یہ تو بھائی تو پھر بھی شہید ہو گیا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہم نے سواری سے اپنے بھائی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو اتارا، اللہ کی طرف سے قبر بن گئی، گڑھا بن گیا اور ہم نے اس گڑھے کے اندر اتار دیا۔ اللہ پاک نے ہماری آنکھوں کے سامنے زمین کو برابر کرا کے ہمارے بھائی کی اللہ پاک نے میت کی حفاظت فرما لی، اور اللہ پاک نے دکھا دیا جو ہمارے نام پہ مرتے ہیں ہم مرنے کے بعد بھی ان کی اس طرح حفاظت فرما لیتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے
گڑھا بن گیا، ہم نے رکھ دی اور زمین برابر ہو گئی، ہم اپنی جان بچا کے ہم تیز دوڑ پڑے اور اللہ پاک کی ذات نے ہمارے بھائی کی میت کو اس طرح کافروں سے بچا لیا، وہ ڈھونڈتے رہ گئے اور اللہ پاک نے خود بخود ان کے لیے قبر بنا دی۔ تو اللہ پاک نے کیسی حفاظت فرمائی۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح صحابہ کرام نے دین کے لیے جان کی بازی لگائی، قربانی دی۔ یہی مہینہ سفر کا مہینہ، ابو البراء ایک سردار اور نواب آدمی مدینہ میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا۔ ابو البراء حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بہت سے تحفے اور ہدیے لے کے آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا کوئی بھی ہدیہ قبول نہ کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ کی مرضی تھی، آپ کی پسندی، کسی کا ہدیہ قبول کرے کسی کا نہ کرے۔ آپ نے اس کا ہدیہ تو کوئی بھی قبول نہیں کیا، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، حق بات کی طرف ان کو کھینچ کے لاتے رہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے اعتراضات کا جواب دیتے رہے اور اسے مناتے رہے، مگر وہ نہ مانا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگا کہ میں ایسے تو مسلمان نہیں ہوں گا، ہاں اگر آپ ہمارے علاقے کی طرف کچھ بندوں کو، کچھ اپنے ساتھیوں کو بھیجیں اور وہ ہماری بستی کو سمجھائیں، اگر ہماری بستی کو یہ بات سمجھ آ گئی تو میں بھی مان جاؤں گا، اور اگر وہ نہیں مانے تو میں بھی نہیں مانوں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو البراء، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے، تمہارے علاقہ والوں سے جو میں نفرت دیکھ رہا ہوں، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو اگر میں اپنے ساتھیوں کو تمہارے ساتھ روانہ کروں تو میرے ساتھیوں کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میں بھیجوں تمہارے ساتھ اور تمہارے لوگ میرے ساتھیوں کو شہید کر دیں۔ تو اس ابو البراء نے، اس کا نام عامر ابن ملک تھا، اس نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ضمانت دی، تسلی دلائی، ضمانت دی کہ میں آپ کی ساتھیوں کی گارنٹی لیتا ہوں، آپ کے ساتھیوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی مانے یا نہ مانے مگر ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ میں نے نقصان کرنا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں تھی، اس نے صحیح گارنٹی لی کہ آپ بھیج دیں، لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا ساتھی کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مطمئن کر دیا، آپ مطمئن ہو گئے۔ آگے کیا ہونا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، غیب کی ذات بات کو جاننے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے براء ابن اس ابو البراء کے ساتھ 70 صحابہ کرام جو بڑے تقوی والے تھے، جو حافظ قرآن تھے، تقوی اور پرہیزگار صحابہ کرام تھے، یہ وہ 70 صحابہ تھے جو وہ صحابہ کرام اصحاب صفہ جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، اصحاب صفہ جو غریب صحابہ جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مدرسہ میں حضور سے آ کے قرآن سیکھا کرتے تھے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہی رہتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدرسہ اپنی مسجد کے باہر ان کے لیے چبوترا بنایا ہوا تھا، تھوڑی سی جگہ اونچی کر کے بنائی ہوئی تھی جس پہ یہ صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے، اور بس جب بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام آتے تو حضور سے قرآن سیکھتے، حضور سے ایمان سیکھتے۔ آپ کے یہ مدرسہ کے جن کو سمجھو کہ یہ طالب علم تھے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب کبھی صدقہ آتا تو حضور ان کو بھیج دیا کرتے کہ یہ کھا لیں تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے، اور اگر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہدیہ آتا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہدیہ کو ان صحابہ کرام میں خود بیچ میں بیٹھ کے آپ بھی کھاتے اور ان کو بھی کھلاتے، ہدیہ ہوتا تو،
اور اگر صدقہ ہوتا تو پھر آپ ان کو کھلا دیتے کہ کھا لو، تم کھا سکتے ہو، میں نہیں کھا سکتا صدقہ۔ یہ مسجد نبی کے باہر چبوترا تھا جو اب مسجد نبی کے اندر آیا ہوا ہے۔ ابھی بھی یہ چبوترا موجود ہے، مگر اب یہ مسجد نبی کے اندر ہے، ہر وقت بندوں سے بھرا رہتا ہے، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا پہلے ہی وہاں بیٹھنے کو تیار رہتا ہے، ہر وقت یہ چبوترا بھرا رہتا ہے۔ اور پہلے تو اور اب لوگ جلدی سے اٹھتے بھی نہیں۔ جنت البقیع اپنا وہ ریاض الجنہ اور یہ چبوترا، پہلے تو جگہ مل بھی جاتی تھی، اب جو بیٹھتا ہے وہ جلدی سے اٹھنے کا وہاں سے نام ہی نہیں لیتا۔ وہاں جھگڑ تو کوئی سکتا نہیں کسی کے ساتھ، وہ مقدس جگہ ہے، وہاں نہ تو کوئی کسی کے ساتھ جھگڑ سکتا ہے نہ کوئی لڑ سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی اٹھے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی کہہ تو سکتا نہیں بھی اٹھ جاؤ، مجھے بھی بیٹھ جانے دو، وہ جگہ ہی ایسی ہے۔ تو جب وہ وہاں جو بیٹھ جاتا ہے وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ اب انہوں نے نمبر لگا دیا ہے، صرف 10 منٹ دیے ہیں انہوں نے، اب نمبر لگا دیے ہیں، وہاں بیٹھنے سے نمبر سے باری آئے گی اور صرف 10 منٹ تک وہاں بیٹھ سکتا ہے، اس کے بعد وہاں سے اٹھنا ہوگا تاکہ اور بھی بیٹھ سکے۔ تو اب یہ جگہ، یہ چبوترا بھی وہاں ہے اندر مسجد نبی کے اندر ہی، تو بھرا رہتا ہے وقت ابھی بھی وہ حضور۔ یہ وہ چبوترا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، وہ 70 صحابہ کرام جو ان صحابہ کی خدمت کرتے تھے، جو حضور پاک کے مدرسہ کے طالب علم تھے صحابہ، ان کی خدمت کرتے تھے۔ ان 70 صحابہ کا کام یہ تھا کہ صبح کو جاتے لکڑیاں کاٹتے، اور لکڑیاں کاٹ کے جو پیسے بنتے ان کا ان صحابہ کرام کے لیے کھانے کا انتظام فرماتے تھے۔ تقوی والے، پرہیزگاری والے، یہ 70 صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو البراء کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا، جاؤ اس قوم کو جا کے سمجھاؤ، ان لوگوں کو جا کے سمجھاؤ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کو ابو البراء کے ساتھ روانہ کر دیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی حرام بن ملحان، جن کا نام حرام بن ملحان تھا، اپنے اس صحابی کو خط بھی دے دیا۔ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ جا رہے ہو اس کا بھتیجا قبیلے کا سربراہ ہے عامر ابن طفیل۔ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ جا رہے ہو ابو البراء کے ساتھ، اس کا جو بھتیجا ہے عامر ابن طفیل وہ ان کے قبیلے کا سربراہ ہے، یہ خط اس کو دے دینا۔ آپ نے اس خط کے اندر دعوت دی تھی، آپ نے ان کو سمجھایا تھا کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، سچا پیغمبر ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کو روانہ فرما دیا، خط بھی دے دیا۔ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو البراء جب ان کو لے کے چلا گیا تو کہا کہ یہ میرا علاقہ، یہ ہماری بستی ہے، ان کو جا کے ان کو سمجھائیے، بھلا تمہاری لوگ بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ حضرت حرام بن ملحان نے وہ خط اس کے بھتیجا عامر ابن طفیل کے حوالے کر دیا کہ یہ ہمارے نبی نے تیرے نام خط بھیجا ہے، ہمارے نبی نے یہ تیرے نام خط بھیجا ہے۔ وہ اتنا متکبر آدمی تھا عامر ابن طفیل، اس نے خط لیتے ہی پڑھا بھی نہیں تھا، اس نے خط جو لیا تو بھی پڑھا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ایک گارڈ کو کہا کہ جس نے مجھے خط دیا ہے اس کو میرے سامنے برچھا مار کے ابھی قتل کر دیجئے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس کا خط مجھ تک پہنچا رہا ہے جس سے میں نفرت کرتا ہوں؟ اس نے خط میرے تک پہنچایا کیوں؟ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اس گارڈ نے برچھا پیچھے سے مارا جو پار ہو گیا۔ حضرت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا فزت ورب الکعبہ، ارے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عامر ابن طفیل کے سامنے صحابی نے کیا کہا؟ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے مارا اس نے نیزہ جو آر پار ہو گیا۔ آپ نے فوراً کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ باقی 70 صحابہ کرام نے دیکھا کہ معاملہ اور ہو گیا، معاملہ خراب ہو گیا ہے۔
عامر ابن طفیل نے اپنے چچا جو لے کے آیا تھا اس کو کہا کہ میری مدد کر تاکہ ان سب کو ماریں۔ اس نے کہا کہ میں تو کبھی بھی تیری مدد نہیں کروں گا، میں تو گارنٹی دے کے آیا ہوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں ان کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو ان کے ساتھ ایسا کرے گا، میں تیری اس بارے میں مدد نہیں کروں گا، میں تو حضور کو ضمانت دے کے آیا ہوں۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ یہ میرا چچا تو میری مدد نہیں کر رہا، ادھر ادھر کے رعال اور زکوان وغیرہ یہ قبیلے تھے، ان کو کہا کہ میری مدد کرو تاکہ ان سب کو ماریں۔ انہوں نے اس کی مدد کی اور ان صحابہ کرام پہ حملہ کر دیا، جس سے یہ تقریباً سارے ہی صحابہ شہید ہو گئے۔ یہی تھا وہ منظر، یہ وہ مہینہ جس میں یہ واقعہ پیش آیا، اور ان خادموں میں، ان 70 صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 70 صحابہ کرام میں آئے ہوئے تھے۔ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ کرام میں تھے۔ جب ان کو مارا جا رہا تھا، تو ایک شخص جس کا نام تھا جبار ابن سلمہ تھا، اس نے نیزہ مارا عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ لگا، انہوں نے بھی وہی جملہ کہا جو اس کے بھائی نے کہا۔ نیزہ لگتے ہی اس نے بھی کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جبار ابن سلمہ دیکھ کے حیران رہ گیا، میں نے نیزہ مارا ان کو، میں نے شہید کر دیا، بجائے ہائے کرنے کے، بجائے وائے کرنے کے۔ عامر ابن فہیرہ نے بھی وہی کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نیزے سے شہید ہو گئے۔ مارنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے۔ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، مارنے والے کی آنکھوں کے سامنے اللہ پاک نے ان کی میت کو اٹھایا، سب کے سامنے۔ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت جا رہی ہے آسمانوں پہ، اور دیکھتے دیکھتے ہی کیا ہو گئی؟ غائب ہو گئی۔ اللہ پاک نے ایسی حفاظت فرمائی، ایسے حفاظت فرمائی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کی میت کو علیین میں پہنچا دیا۔ تو اللہ پاک نے ایسا بھی کر کے دکھایا، ایسا بھی دکھایا اپنے بندوں کے ساتھ کہ جب ہوا تو اللہ پاک نے ایسی عزت دی، دنیا میں دکھا دیا کہ جو ہمارے نام پہ مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ زندہ ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں۔ اسی واقعہ کو دیکھے جبار ابن سلمہ مسلمان ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ سچ ہے، اس نے جنت ہی کو دیکھا جس کو دیکھ کے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں طائف سے واپس میری ہو رہی تھی، میں نے واپسی کی، مجھے سواری کی ضرورت تھی، میں نے گدا والے سے کہا کہ مجھے اتنی فلاں جگہ پہ پہنچاؤ تاکہ میرا سفر آسان ہو جائے۔ کرایہ پہ گدا لیا، اس نے کہا کہ لے جاتا ہوں۔ اس نے چلایا اپنا گدا، مجھے پیچھے بٹھایا اور میں طائف سے واپس آ رہا تھا مدینہ کی جانب۔ ایک جگہ ایسی آ گئی جہاں بہت سے بندے مرے ہوئے پڑے تھے، اس نے گدا وہاں روکا اور مجھے کہنے لگا کہ اترو، میں نے تجھے اب یہاں قتل کرنا ہے، میں نے تجھے یہاں مارنا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ میرا قصور کیا ہے، کس لیے تو نے مارنا ہے؟ جو پیسہ ہے وہ لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا کہ پیسہ تو جو تیرے پاس ہے وہ تو میں نے لینا ہے، مگر اس سے پہلے میں نے تجھے قتل کرنا ہے۔ آپ نے کہا کہ ایسا نہ کر، مگر اس نے کہا کہ میں نے ایسا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو اچھا کرو، تو پھر مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینے دو، میں آخری نماز
نماز ادا کر لوں، میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ پڑھ لو۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا، مگر ان کی کسی نے بھی نماز ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا پڑھ لو تم بھی 2 نفل۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 2 نفل ادا کیے، 2 نفلوں سے میں فارغ ہوا۔ اب اس میں جیسے ہی میں فارغ ہوا اس نے مجھے نیزہ مارنا چاہا، تو میں نے کہا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ جب میں نے یہ جملہ کہا تو اس مارنے والے کی طرف سے پیچھے سے آواز لگی لا تقتلوا۔ پیچھے سے اسے کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ اسے قتل نہ کرو۔ مارنے والے نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ مجھے کس نے کہا ہے کہ اسے نہ مارو، مگر مجھے کوئی بھی پیچھے نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا یہ مجھے ایسے ہی لگا ہے، مجھے یہ میرا وہم ہے کہ کسی نے مجھے کہا ہو۔ اس نے پھر نیزہ مارنا چاہا، میں نے پھر یہی کہا یا ارحم الراحمین۔ جب میں نے یہ کہا تو اس کو پھر کسی نے آواز دی لا تقتلہ، اسے قتل نہ کرو۔ اس نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسے پھر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے پھر یہی سمجھا کہ مجھے مغالطہ لگا ہے، میرا وہم ہے، کوئی بھی پیچھے نہیں ہے۔ تیسری دفعہ جب وہ مجھے مارنے کی طرف بڑھا میں نے پھر یہی کہا یا ارحم الراحمین۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نیزہ مارنے والا آیا اور اس نے اس کا سر قلم کر کے اسے مار دیا اور میری جان بچ گئی۔ اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ پاک نے میری اس ظالم سے حفاظت فرما لی۔ میں مدینہ منورہ پہنچا، میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی آج کے سفر میں تو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اللہ نے میری ایسے حفاظت فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ مشکل میں اس جملے کو پڑھے گا جو تو نے پڑھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب اس آنے والے فرشتے نے اس موکلات نے جب اس بندے کو مار ڈالا تو وہ فرشتہ میرے سامنے آیا۔ میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یا ارحم الراحمین کا موکل ہوں۔ جب بھی کوئی بندہ 3 دفعہ پڑھتا ہے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ جب تو نے پہلی دفعہ یا ارحم الراحمین کہا تھا تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، اور جب تم نے دوبارہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں آسمان دنیا پہ آ گیا تھا، اور جب تم نے تیسری دفعہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں تیرے بالکل پاس آ گیا تھا اور میں نے تیرے دشمن کا کام تمام کر دیا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب میں نے بتلایا تو آپ نے فرمایا کہ یا ارحم الراحمین ایسا جملہ ہے جب بھی کوئی بندہ مشکل میں 3 دفعہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو یا ارحم الراحمین کے موکلات اس کے پاس آ کے کہتے ہیں بولو جو تم کہو گے، میں تیری مدد کے لیے حاضر ہوں، میں تیری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ پاک کے کلام کے اندر یہ اثر ہے، قرآن پاک کی آیات کے موکلات ہیں، اللہ پاک کے نام ہیں، اللہ پاک کے نام ہیں، ان کے موکلات ہیں۔ جب ان کو بندہ پڑھتا ہے تو وہ موکلات اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، جیسے یہاں پہنچے۔ حضرت ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے دیانتدار امانت دار تاجر تھے، صادق الامین تاجر تھے، سارے مانتے تھے کہ بڑے دیانتدار امانت دار ہیں، تجارت کا کام کرتے تھے، لوگوں کا سامان ادھر سے ادھر پہنچاتے۔ حضرت ابو معلق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کسی کا سامان لے کے جا رہا تھا، میں راستے سے گزرا تو ایک بندہ مجھے راستے میں ملا جس کے پاس پورا اسلحہ تھا، اس نے مجھے روک کے کہنے لگا کہ رکو اور اپنے مرنے کی تیاری کر لو۔
اپنے مرنے کی تیاری کر لو۔ حضرت ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہنے لگے کہ تو نے مجھے کیوں مارنا ہے؟ میں نے تیرا بگاڑا کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تیرا کیا نقصان کیا ہے؟ کہنے لگا کہ بس نقصان یہی ہے کہ میں نے تجھے لوٹنا بھی ہے، تجھے مارنا بھی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ گدھے پہ میرے پہ جتنا بھی سامان ہے یہ لے لو، میری جان کو بخش دو، میری جان کو آزاد کر دو۔ اس نے کہا کہ نہ پہلے تجھے ماروں گا پھر تیرا سامان لوں گا۔ اس نے ابو معلق